دلوں پر آج کل سب کے عجب۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وقال الحق سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ مالک الملک نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو خلق آدم من ثلاث تربات، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے تیار کیا، سوداء وبیضاء وحمراء، سفید مٹی سے، سیاہ مٹی سے اور سرخ مٹی سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلقت الجان من مارج من نار
وخلق آدم مما وصف لكم. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جنوں کو آگ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی آ گیا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ، مالک الملک نے اسے پانی سے بنایا، مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، چپکنے والی مٹی سے بنایا، صلصال کالفخار، کھنکھنانے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کرنا تھا، قبض قبضة من جميع الارض، تو جتنی زمین اللہ نے بنائی اس پوری زمین سے اللہ ذوالجلال نے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی ویسے ہی پیدا ہوئی، منہم الابیض والاسود والاحمر وبین ذلک، کسی کا رنگ سیاہ، کسی کا سفید اور کسی کا سرخ، اور کسی کو ان رنگوں کو ملا کے پیدا کیا۔ منہم السہل والحزن، کتنے ایسے لوگ پیدا کیے جن کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، اور کتنے ایسے ہیں جو ہر وقت غمگین ہی رہتے ہیں۔ منہم الخبیث والطیب، کتنے پاکیزہ اور پاک باز ہیں، اور کتنے لوگوں کو بہت کچھ مل بھی جائے تو ان کے افکار بھی خبیث، ان کے اقوال بھی خبیث، اور ان کے ماحول اور اعمال بھی خبیث۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کا جب ڈھانچہ تیار کیا تو شیطان ابلیس نے اس کا چکر لگایا جاننے کے لیے کہ یہ کیا ہے۔ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ، جب دیکھا کہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کو پیٹ بھی لگا ہوا ہے، عَرَفَ أَنَّهُ لا يتمالک، سمجھ گیا کہ ہاں یہ ایک جگہ ہے جہاں سے میں وار کر سکوں گا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، فلما رآہ اجوف قال ظفرت بہ، جب دیکھا کہ آدم علیہ السلام کے اس جسدے خاکی میں ابھی روح نہیں ڈالی، جب دیکھا کہ پیٹ بھی بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ، رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح ڈالی، اور یہ سب سے پہلا انسان بنایا اللہ ذو الجلال نے۔ شیطان نے یہ جو بات کہی کہ میں کامیاب ہو گیا، کس لیے کامیاب ہو گیا اور کیسے کامیاب ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کو مختلف مٹیوں سے بنانے کا مقصد اور ہدف کیا تھا رب تعالیٰ کا، یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ ذو الجلال نے انسانوں کے اندر ہر قسم کی صلاحیت رکھ دی، محبت بھی رکھ دی، غصہ بھی رکھ دیا، غیرت بھی رکھ دی، شجاعت بھی رکھ دی، بہادری اور بزدلی بھی رکھ دی۔ پھر ان ساری کی ساری صفات کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے شریعتیں اتاری ہیں۔
اگر انسان کی طبیعت میں محبت نہ ہوتی تو کوئی ماں بھی اپنے بچے کی پرورش تو نہ کرتی، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی۔ اگر غصہ انسان کی طبیعت میں نہ رکھا ہوتا تو دنیا کے اندر جہاد کا کوئی میدان نہ سجتا، لیکن یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ساری کی ساری یہ کیفیات رکھنے کے بعد ایک میزان اور مقیاس بھی دے دیا، پیمانہ بھی دے دیا، میئرز بھی بتا دیے کہ ان ساری صلاحیتوں کو زندگی میں آپ کس طرح توازن اور اتزان اور اعتدال کے ساتھ بیلنس کر کے کیسے زندہ رہ سکتے ہیں کہ ان سے فوائد تو لے لیں لیکن ان صلاحیتوں سے کوئی نقصان نہ ہو۔ ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت جو مثبت بھی ہے منفی بھی ہے وہ غصے کی صلاحیت ہے۔ اللہ عز و جلال نے انسان میں غصہ رکھا ہے، اس کا استعمال صحیح بھی ہوتا ہے، اس کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے۔ صحیح اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے انسان غصہ کرتا ہے، غلط اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو انسان نقصان دیتا ہے اور اپنی ذاتی غرض سے نقصان دیتا ہے۔ تو آج کے خطبے میں ہم صرف اس کیفیت کے متعلق 4 باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ غصہ کہتے کس کو ہے؟ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ اس کی اقسام کون سی ہیں؟ اور اگر غصے سے پرہیز کیا جائے تو انسان کو دنیا اور آخرت میں ثمرات اور انعامات کون سے ملیں گے؟ انسان کمزور ہے، اگر اسے غصہ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر غصے کے لیے لفظ بولا گیا ہے الغضب۔ غضب اور غضب یغضب دونوں باب استعمال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر ناراض ہونا، کسی سے انتقام کا ارادہ کرنا، کسی سے تعلق توڑ لینا، کسی سے بغض رکھنا، جذبات کو بھڑکانا یا جذبات کا بھڑکنا، مزاج میں تغیر لے آنا، بدمزہ زندگی گزارنا، یہ سارے معنی غضب کے ہیں، غصے کے ہیں۔ غور کیا جائے تو جب انسان کو غصہ آتا ہے وہ ناراضگی کا بھی اظہار کرتا ہے، اور بعض ناراضگی انتقام کی طرف چلے جاتی ہے، لوگ قتل و غارت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تعلق ٹوٹ جاتے ہیں، بغض سینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، جذبات اس قدر بھڑکتے ہیں کہ مزاج میں تغیر ایسا آتا ہے، بسا اوقات جس پر ناراض ہیں ہم اس کو تو نقصان نہیں ہوتا، ہم اپنا نقصان پہلے کر بیٹھتے ہیں۔ جرجانی اس لیے کہا کرتے تھے الغضب تغیر يحصل عند غليان دم القلب ليحصل عنه التشفي للصدر۔ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی ہے اس کے راز اور اسرار وہی جانتا ہے، لیکن انسان کی جو خون کی سرکولیشن ہے، جسم میں جو خون کا چلنا ہے، اس کا ایک اندازہ اللہ نے رکھا ہے، ایک ترتیب رکھی ہے۔ ڈاکٹرز بھی بتاتے ہیں کہ خون کی سرکولیشن کا یہ ایک اندازہ ہے۔ آپ بس اوقات بلڈ چیک کرتے ہیں، آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس وقت شوگر کی پوزیشن کیا ہے، یہ اندازے ان کے میئرز بھی آج دنیا نے پیش کر دیے۔ جب اس خون میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر انسان کا کنٹرول اپنے آپ پہ اتنا لوز ہو جاتا ہے۔ یہ جو تغیر آتا ہے انسان کے جسم کے اندر، خون جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء اس سے متاثر ہوتے ہیں،
جس کے نتیجے میں اس کے تصرفات بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خون کی سرکولیشن اس طرح تیزی سے ہوتی ہے تو نتیجتاً ایک ہیجان انسان کے دماغ کی طرف جاتا ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انتقام لو، بدلہ لو، جس کے نتیجے میں اس کی زبان بھی کچھ بولتی ہے، اس کے ہاتھ بھی کچھ کام کرتے ہیں، اور اس کے جسم کے بہت سارے اعضاء جو ہیں وہ اپنی اشکال بھی بدل لیتے ہیں اور اپنے افعال بھی ترتیب دے لیتے ہیں۔ علماء امت نے ایک چھوٹا سا کلمہ استعمال کیا ہے، الغضب ارادۃ الاضرار بالمغضوب علیہ۔ غصے کا معنی یہ ہے کہ جس پر آپ غصہ کر رہے ہیں اس کو تکلیف دینی۔ اس لیے ابن مسکوبہ نے بیان کیا ہے کہ اگر دنیا کی سروے رپورٹ بنائی جائے تو اسرع الناس غضبا الصبیان والنساء، سب سے جلدی غصہ اس کو آتا ہے جس کو آپ بچہ کہتے ہیں، جس کو آپ عورت کہتے ہیں۔ عورتوں اور بچوں میں جلد غصہ آنے کی عادت ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ ضَجْرًا الشِّيُوخ، اور ڈانٹ ڈپٹ میں دنیا کے اندر سب سے زیادہ وہ ہوں گے جو بڑھاپے میں ہوں گے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جس طرح جسم طاقتور ہو تو اس میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، اور جسم اگر بیمار ہو جائے تو اس کی امیونٹی پاور، قوت مدافعت اس کی کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً بیمار لوگ زیادہ غصہ کرتے ہیں، صحت مند تھوڑا غصہ کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر غصے کی دو قسمیں، الغضب للہ والغضب لنفسہ۔ غصہ انسان کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کا ذہن یہ بنے کہ غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان ہی نہ ہو، کیونکہ اللہ نے غصہ تو رکھا ہے۔ اللہ کے لیے غصہ کرنا، اس کی تعریف کی ہے اسلام نے۔ اللہ ذوالجلال نے خود غصے کی باتیں نازل کی ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا ہے، خود صحابہ کرام نے غصہ کیا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اگر کافر تمہاری سرحدوں پہ چڑھ دوڑیں تو کبھی تمہاری طرف سے نرمی کا پیغام نہیں جانا چاہیے، سختی کا پیغام جائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمان بزدل ہیں، وہاں تمہیں اپنی غیرت اور غصے کا اظہار کرنا ہوگا، بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو فرمایا، قاتلوہم يعذبهم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین۔ ان کافروں سے قتال کرو، لڑائی کرو، اللہ ذوالجلال تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کروائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ مسلمانوں یقین کر لو، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ ذوالجلال جو ظلم سہ کے صحابہ کرام کی دلوں میں غصہ تھا، آپ قتال کرو، اللہ تمہارا غصہ بھی ٹھنڈا کرے گے تاکہ تم اپنا بدلہ لے سکو۔ تو اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ تو ضروری ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے۔
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6109. آپ ابھی دروازے میں ہی تھے. وَفِي الْبَيْتِ قِرَامٌ فِيهِ صُوَرٌ. دیکھا کہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پردے میں پرندوں کی تصویریں ہیں. فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا. ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. سرتاج رسول نے وہ پردہ لیا اور اسے پھاڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ الذین یصورون هذه الصور. سب سے زیادہ سخت عذاب ان کو ہوگا جو اس طرح کی تصویریں بناتے ہیں. آپ نے خود غصہ کیا. من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه. صحیح مسلم کی روایت 5999. زندگی میں اللہ کے رسول نے اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا الا ان تنتهك حرمت اللہ. جب اللہ کی حرمتوں کو کوئی پامال کرتا تو پھر اللہ کے رسول کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے. فتنوں کا دور ہے. آج مسلمانوں کو کس طرح سلو پوائزنگ کے ساتھ ان کے عقائد، ان کے مناہج، ان کے دین کو مسخ کر دیا گیا. دین کے نام پہ بھی غصہ کسی کو نہیں آتا. اللہ کے بارے میں زبان کھولی جاتی. ملحدین اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں. ظالم لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اور لبرل ظالم لوگ جو کہتے ہیں پھر کیا ہوا. ابن خطل جس نے اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اڑا دو. صحابی آ کے کہتے ہیں سرتاج رسول وہ تو بیت اللہ میں آ گیا ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو تو امن دیا جاتا ہے. اب تو اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا ہے. فرمایا اس نے غلاف کعبہ بھی پکڑا ہوا ہے تو پھر بھی اس کی گردن اتار دو. ابن خطل کی گردن اڑائی گئی. وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. وہ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا. یہ غیرت ہے جو آج مسلمانوں کے اندر ختم ہو گئی. اور یہ جتنے ظالم جیبیں بھرنے والے ہیں یہودی اور عیسائیوں کے پیسوں سے، ان کی غلیظ زبانیں بولتی ہیں. پھر کیا ہوا اگر اللہ اور رسول کے بارے میں کسی نے بات کر دی ہے تو رواداری ہونی چاہیے، برداشت ہونی چاہیے. یہ اس وقت رواداری کا معنی سمجھ آئے گا جب قیامت کو اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. امام مالک سے پوچھا تھا ہارون الرشید نے کیا خیال ہے آپ کا جو نبی کے بارے میں زبان کھولے. کہا اس امت کو زندہ رہنے کی ضرورت کیا ہے جس کے پیغمبر کے بارے میں کوئی زبان کھولے اور وہ امت زندہ ہو. اللہ کے لیے غصہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ غیرت بھی مر جائے تو پھر اسلام تو نہیں رہتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غصہ کیا ہے. ایک غصہ ہوتا ہے ذاتی غصہ، میرے ساتھ کسی نے کمی کوتاہی زیادتی کر لی، مجھے برداشت کرنا ہوگا، آپ کو برداشت کرنا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ان ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم. اللہ کی ہاں سب سے مبغوض ترین انسان وہ ہے جو ضدی ہو، جھگڑالو ہو. اس قدر غصے کی حالت میں آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی زندگی کا طریقہ ہے؟ کسی بات پہ اڑ جانا تو اڑ ہی جانا، ضد میں آ جانا، بات بات پہ جھگڑے پہ اتر آنا. سخت مذمت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2457. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا لیس الشدید بالسرعہ. پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو گرا دے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے. انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. میرے صحابہ پہلوان وہ ہے
جو غصے پہ کنٹرول کر لے۔ یہ کون سا غصہ ہے؟ ذاتی غصہ ہے، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور صحابہ کرام اور دین اور قرآن اور اسلامی شعائر کے متعلق غصہ آنا، یہ تو انسان کے ایمان کی ضرورت ہے، اور یہ غصہ کرنا عمل ہے، اس کا قیامت کو وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَفِي رِوَایَةٍ تُوزَنْ، نامہ اعمال میں جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں ان نیکیوں کا وزن ہوگا، وہاں اللہ کے لیے محبت کا بھی وزن ہوگا، اللہ کے لیے نفرت کا بھی وزن ہوگا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ میرے عمل کا جب وزن ہوگا تو یہ محبت میری اللہ کے لیے ہے کہ غیر اللہ کے لیے ہے، یہ غصہ میں اپنی غرض سے کر رہا ہوں کہ دین کے لیے کر رہا ہوں، ان کا وزن ہوگا۔ اس وزن کے مطابق کل کو میرا اور آپ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھتا ہے، جو اللہ کے لیے ہی کسی کو دیتا ہے اور جو اللہ کے لیے ہی روک لیتا ہے، یہ معیار جس کی زندگی کا ہے، اس کا تو ایمان مکمل ہو گیا۔ اس لیے محبتیں کرو رب کی رضا کے لیے، کسی سے نفرت کرو ذاتی اغراض کے لیے نہیں، اس کی وجہ ہونا چاہیے، اور وہ وجہ دین ہونی چاہیے کہ یہ دین سے نفرت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب نازل ہوا تو حکم کیا آیا؟ جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول اور دین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو، توہین ہو رہی ہو، وہاں کسی مومن کے لیے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري انكم اذا مثلهم، اگر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تم بیٹھے ہو، جتنا مذاق اڑانے والوں کو گناہ ہوگا اتنا تمہیں بھی ہوگا۔ یاریاں تو ختم ہو جانی ہیں دنیا میں، میرا پارٹنر ہے، میرا یار تھا جی، میرا دوست تھا، میں اٹھ جاتا تو ناراض ہو جاتا۔ تمہیں رب کی ناراضگی کا خیال رہنا چاہیے۔ لوگ تو ناراض ہوتے بھی ہیں، راضی بھی ہوتے ہیں، اور حدیث سے کہتی ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض بھی کر لیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس، میرے بندے میں خود بھی راضی ہوں گا اور نکیل ڈال کے میں بندوں کو بھی راضی تجھ سے کرواؤں گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اور جو لوگوں کو راضی کرتا ہے رب کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اللہ ناراض تو ہوتے ہیں تو لوگ بھی پھر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کبھی راضی نہیں رہتے۔ رضا الناس غایۃ لا تدرک، امام شعبی جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا، وہ کہا کرتے تھے لوگوں کو راضی کرنا یہ اس قدر مشکل ہے، یہ زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ رضا الناس غایہ لا تدرک۔ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں چند میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قلت الصلہ بالقرآن الکریم ومعرفة ما اعدہ اللہ من الاجر لمن کظم غیظہ، جس شخص کا قرآن سے جتنا تعلق کم ہوگا، غصہ پی جانے کے جو اجر و ثواب قرآن اور حدیث نے بیان کیے ہیں، جتنا ان سے دور ہوگا اتنا اس کو غصہ زیادہ آئے گا۔ اگر اس کو پتا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ غصہ آئے بدلہ لے سکتا ہو، طاقت بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، معاف کر دے، تو میں قیامت کو ساری دنیا کے سامنے آواز دلاؤں گا، آ جاؤ میرے بندے، جس حور سے شادی کرنا چاہتے ہو کر لو، آج تیرا اختیار ہے۔ وہ تو نہیں کرے گا۔ دوسرا اس کا سبب یہ ہے التکبر والعجب والغرور۔ غصہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر تکبر اور غرور ہوتا ہے، میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، میرے بارے میں یہ بولا، میں دیکھ لوں گا اس کو، نتیجتاً
وہ بھی دیکھتا ہے تو اگلے بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک قبر میں پڑا ہوتا ہے، دوسرا سلاخوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، لو یہ دیکھنے کا نتیجہ نکلا۔ یہ تکبر اور غرور اور عجب یہ انسان کو بڑی ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تکبر ہی کیا تھا شیطان نے، ساری زندگی کر یہ لعنتوں کا مستحق بن گیا، کہنے لگا آدم کو تو اے اللہ تو نے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں، مٹی تو پاؤں کے نیچے رہتی ہے۔ یہ تکبر ہی تو تھا جس نے اس کو ذلیل کروا دیا۔ تیسرا سبب جس سے انسان کو غصہ آتا ہے قلت العقل وضیق التفکیر۔ جب انسان عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اس کا فکر تازہ نہیں ہوتا، اور بعض کم عقل بھی اس لیے غصہ کر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں آگے ہونے والا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید غصہ میں پورا کر لوں گا تو مجھے سکون آ جائے گا، شاید کہ اگلی ساری زندگی بدسکونی کے سپرد کر دیتا ہے جب وہ غصہ کرتا ہے۔ اس کا چوتھا سبب یہ ہے کثرت متطلبات الحیات وتعقد امورها من الاسباب۔ بعض لوگوں کے سینے میں ایک نہیں سینکڑوں تمنائیں چھپی ہوتی ہیں، جب وہ تمنائیں پوری نہیں ہوتی وہ غصہ کرتا ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے، جو تمنائیں اللہ ذو الجلال نے پوری کرنی ہے، تم چاہو یا نہ چاہو اللہ نے پوری کرنی کرنی ہے، اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ جو اللہ ذو الجلال نے پوری نہیں کرنی، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے، وہ پوری نہیں ہونی۔ رب کے فیصلوں پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا میرا رب جو میرے بارے میں فیصلہ کر چکا ہے اس فیصلے میں کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے اندر کمی ہو سکتی ہے، میری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے، میرے اعمال میں کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے رب کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ عز و جلال نے تو کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی ہیں۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے لذتی و راحتی فیما قدر علی، لوگوں میری زندگی کی اصل لذت اور راحت یہ ہے جو میرے رب نے فیصلہ کیا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ مجھے میرے رب نے وہ کچھ عطا کیا ہے میں اس کے لائق ہی نہیں تھا، یہ اس کا احسان ہے، فضل ہے، انعام ہے، توفیق ہے کہ اس نے یہ انعام دیا، وگرنہ اس کی توفیق نہ ہوتی تو ہم تو ایک سجدہ دینے کے بھی قابل نہیں تھے۔ اعتراف کیا جائے اس کا فضل ہے تو سب کچھ ملا ہے۔ یہ میری صلاحیت، یہ میرا لینتھ ایکسپیرینس اور میری مال و دولت کی ریل پیل کی وجہ سے نہیں ہے جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہ میری 10 انگلیوں کی کمائی نہیں ہے، اور جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھا کے سوتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا کرتے ہیں۔ پانچواں سبب الشعور بالنقص۔ بعض دفعہ بندہ اپنے آپ کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، کمزوری کو چھپانے کے لیے غصہ کرتا ہے۔ استاد پڑھا رہا ہے، بچے نے سوال کر دیا ہے، بچے سوال کرتے ہی ہوتے ہیں، ان کو اطمینان دلانا ہی چاہیے۔ اگر جواب نہیں ہے تو وہ غصہ کرے گا، اس کمزوری کو چھپائے گا۔ کسی نے معاشرے کے اندر کوئی بات کر دی ہے، برداشت نہیں ہوئی، کیوں؟ کمزوری ہے، اس کمزوری کو چھپانے کے لیے غصہ کرے گا۔ جب انسان کو یہ شعور پیدا ہو جائے کہ نقص ہے تو اس کے 2 علاج ہیں۔ غصہ علاج نہیں ہے، اس کا پہلا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ تمہیں قوت دے دے گا۔ غصہ کرنا اس کا علاج نہیں۔ غصے کا ایک چھٹا بھی سبب ہے، عصبیت کی بات جب بھی ہوتی ہے غصہ آتا ہے۔ میرا خاندان، میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، دوسرے بھی خاندان ہیں، یہ تو میرے اور آپ کے نزدیک کو تقسیم ہے، اللہ کے نزدیک تو کوئی تقسیم نہیں خاندان کی۔ اللہ کے نزدیک تو تقسیم کیسی ہے؟ بلال تھا کالے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، چلتا زمین پہ تھا، اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ تو آج بت پوچھتا ہے مسلمان کہ میں راجپوت اور سید ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کر سکتا کسی دوسرے خاندان میں۔ وہاں جو دین آیا ہے وہ تو ایسے آیا تھا کائنات کا سب سے ٹاپ پہ انسان، تجارت میں صفحے اول کا تاجر عبد الرحمن بن عوف، اور تھا بھی وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے،
جن صحابہ کو اللہ نے اکٹھے ہی اپنے پیغمبر کی زبان سے جنت کی بشارت سنائی، وہ کہتے لوگوں آج میرے لیے فخر ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال غلام سے کر رہا ہوں۔ وہاں تو یہ انداز تھے، یہاں اس لیے آج معاشرہ چنگیزی کا نتیجہ بن چکا ہے، نہ بہنوں کو سکون ہے نہ بیٹیوں کو، کیونکہ والدین اس قدر ظالم ہیں اور اس قدر ظالم ہیں کہ ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے۔ میں نے یہاں نہیں کرنا اور وہاں کرنا ہے، اور شاید کہ کسی قصے سے کسی کو سبق مل جائے۔ مجھے وہ قصہ یاد آ رہا ہے، ایک بیمار ہونے والی بیٹی جس کی عمر 40 سال تھی، جب ہاسپٹلائز ہوئی باپ کو بلایا اور کہا میں ایک بات کہنے لگی ہوں، آمین کہو۔ باپ بھی پریشان تھا کہ اب تو بیمار ہو گئی ہے، لیکن کیوں نہیں شادی کی؟ کہتا اتنا مہر دو گے تو شادی کروں گا۔ اس نے باپ کے گریبان سے پکڑا اور کہا کہو آمین۔ باپ نے دیکھا بیٹی بیمار ہے، کہتا آمین۔ کہتے حرمک اللہ من الجنہ کما حرمتنی من النکاح، اللہ تجھے جنت سے محروم کرے جس طرح تو نے آج تک مجھے نکاح سے محروم رکھا ہے، اور آمین پہلے کہنے والی۔ یہ ظلم ان خاندانوں کے اندر ہے جن خاندانوں کے اندر نخوت ہوتی ہے اور اس طرح کا کبر ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، میرا یہ خاندان، میرا یہ خاندان۔ مار مار کے صحابہ کرام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکریں قلیب بدر میں ابو جہل کو پھینک دیا تھا، کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ جو کہتا تھا میں بڑے خاندان کا ہوں، میں چودھری ہوں، میں قریشی ہوں، میری طرف کوئی آنکھ میلی نہیں کر سکتا، کسی کو چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ عظمت ہے تو اسلام کے اندر ہے، عظمت ہے تو ایمان کے اندر ہے۔ جس کو آج میں اور آپ حقیر سمجھتے ہیں، نہ جانے وہ ہم سے 1000 گنا اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہو، زیادہ نیک ہو۔ اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھتے ہیں تقوی کس کے دل میں ہے۔ اس لیے تقوی پہ فیصلے ہونے ہیں، خاندانوں کے رکھ رکھاؤ پہ فیصلے نہیں ہونے۔ غصے کا سبب ایک یہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ غیرت رکھی ہے اور یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، ایک مسلمان جب سنت پوری کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ سنت کے لیے دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی کو غصہ تو آتا ہے، یہ غیرت ہے، اس کو بھی برداشت کرنا چاہیے، یہ غیرت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن کاش وہ یہ سمجھ لے کہ میری قسمت میں جو لکھا ہے مجھے مل کے ہی رہنا ہے۔ اس لیے مفسرین اور شراح لکھتے ہیں کہ سارہ علیہ السلام کے گھر بیٹا نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، لیکن جب ہاجرہ جو لونڈی ملی تھی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے، اور پھر ہاجر اور اسماعیل کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے آگے جہاں آج بیت اللہ ہے، پھر بعد میں باپ بیٹے نے وہ بیت اللہ بنایا۔ تو سارہ علیہ السلام نے سوچا چھوٹا سا بچہ، اکیلی عورت، کہا نہیں اسے واپس گھر لے آئیے۔ اس دل کے ارمان کو جب پیش کیا تو اللہ حضرت جلال نے اس خیر خواہی کی بنیاد پہ ملا تو بیٹا اسماعیل ہاجرہ سے تھا علیہ السلام، اللہ نے پھر سارہ علیہ السلام کو بھی اولاد سے نواز دیا، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ نے پھر نبیوں کی ایک لائن جو ہے اس نسل پہ جاری کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا مسلمانوں، اللہ کے لیے غصہ کرنا اسے تو اجر ملتا ہے، یہ ختم نہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اخلاق بھی ہونا چاہیے، پتہ نہیں اخلاق کا معنی کیا سمجھتے ہیں لوگ۔ اخلاق کا معنی یہ ہے حلال کی طلب کرنا، حرام سے بچنا۔ اخلاق کا معنی یہ ہے تلوار کی جگہ تلوار، نرمی کی جگہ نرمی، یہ اخلاق کا معنی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اخلاق کا معنی برائیاں کرو، دیکھو اور کہو کچھ نہیں ہوا، یہ اخلاق کا معنی نہیں ہے۔ اب کیا سمجھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں سید المرسلین نے کہا تھا جو عبداللہ بن مسعود کہہ دے ان کی بات مان لیا کرو۔ اللہ نے ان کو بڑی فقاہت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی۔ بیٹا آیا ہے، کہتے ہیں مرحبا بابنی، میرا بیٹا آ گیا۔ جب دیکھا کہ بیٹے کو ریشم کا لباس پہنایا ہوا ہے، پکڑ کے لباس قمیض پھاڑ کے کہا جاؤ اپنی والدہ سے کہو لتلبسک غیرہا، جاؤ کوئی اور قمیض تمہیں پہنائے، مسلمان مردوں پر ریشم حرام ہے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اخلاق نہیں؟ سید المرسلین کے صحابہ نے جتنے اعمال کیے ہیں وہ اخلاق نہیں ہے؟ اخلاق کا معنی یہ ہے جو میزان شریعت نے بنایا ہے اس کے مطابق اعمال کیے جائیں۔ وہ کیا ہے؟ جہاں دین کی بات ہے وہاں تو سختی ہوگی۔ کیسے برداشت کرے گا ایک مسلمان کہ کوئی رب کے بارے میں غلط بات کہے، پیغمبر اور صحابہ کے بارے میں غلط بات کہے، اور وہ کہے کہ چھوڑو جی رواداری بھی ہونی چاہیے۔ یہ کبھی کسی نے کسی کی والدہ کے بارے میں کوئی بات کی، وہ پھر پتہ چلتا ہے رواداری کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ تو سیدہ عائشہ کے بارے میں کیا کیا زبانیں کھولی جاتی ہیں اور کسی کو شعور نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جلال ہمارے اندر غیرت کو زندہ رکھے۔ لیکن اگر ذاتی غصہ ہو تو اس کو چھوڑنا یہ بہت بڑے اجر کا بھی کام ہے اور عظمت کا بھی کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے سوال کیا تھا، اوصنی، اللہ کے پیارے پیغمبر وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، میری وصیت یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ صحابی کہتے ہیں ففکرت حین قال النبی ما قال فإن الغضب یجمع الشر کلہ۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے 2746۔ میں نے اس بات پہ غور کیا، مجھے سمجھ آئی کہ واقعتاً دنیا میں ہر برائی کی جڑ غصہ ہے۔ اگر اس پہ انسان کا کنٹرول ہو جائے تو ساری برائیوں پہ ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس کے بنیادی اور مرکزی دو سبب ہیں، ایک غصہ، ایک شہوت۔ غصے پہ کنٹرول نہ ہو تو دسیوں ایسی اور برائیاں کر لیتا ہے، شہوت پہ کنٹرول نہ ہو تو دسیوں ایسی برائیاں کرتا ہے جس نتیجے میں ہے ہی جہنم۔ اس لیے ان دو چیزوں کو جو لگام دے دیتا ہے وہ کبھی بھی کسی مصیبت میں نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سمجھایا کہ اگر تم غصے پہ کنٹرول کرو گے تو سب سے پہلے تو تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تم پہلوان ہو، تم ہی طاقتور ہو، تم کمزور نہیں ہو۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3295۔ اللہ کے رسول گزر رہے تھے، لوگ پتھر اٹھا رہے تھے، ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے۔ پوچھا یہ کیا کر رہے؟ لوگوں نے کہا یہ پتھر اٹھا رہے، اپنی طاقت کو بڑھا رہے۔ فرمایا میں اس سے بڑے طاقتور کی بات نہ بتاؤں آپ کو؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیوں نہیں؟ فرمایا اس سے بڑا طاقتور وہ ہے رجل ظلمہ رجل، ایک آدمی جس پہ کسی نے ظلم کیا، فکظم غیظہ، اس نے غصے کو پی لیا، فغلبہ وغلب شیطانہ وغلب شیطان صاحبی۔ یہ ویٹ لفٹر جو ہے یہ تو کل کو لڑائی کرے گا ایک کے ساتھ کہ آؤ بھی تم میرے جتنا ذرا اٹھا کے دکھاؤ۔ اس سے بڑا طاقتور وہ ہے جس کو غصہ آئے وہ اپنے اوپر بھی کنٹرول کرے، اپنے شیطان پہ بھی کنٹرول کرے، اور دوسرے ساتھی پر بھی، دوسرے ساتھی کے شیطان پر بھی کنٹرول کرے۔ جو تین لوگوں کو ہرا دے وہ طاقتور ہوتا ہے کہ جو ایک شخص کو ہرائے۔ آپ نے فرمایا طاقتور تم ہو جو کنٹرول کر لیتے ہو۔ انسان جب غصے پہ کنٹرول کرتا ہے یہ علامت ہوتی ہے کہ اس سے بڑا بہادر اور بردبار شخص کوئی نہیں ہے۔ اس لیے حکما اور عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کسی آدمی کی درگزر کرنے کی عادت دیکھنی ہو تو اس وقت دیکھا کرو جب وہ غصے کی حالت میں ہو۔ انظروا الى حلم الرجل عند غضبه وامانته عند طمعه۔ کسی کی امانت چیک کرنی ہو تو جب اس کے اندر طمع آئے تو پھر امانت کو چیک کیا کرو۔ درگزر کرتا ہے کہ جب غصے میں ہو پھر دیکھا کرو۔ ثلاثة لا يعرفون الا في ثلاثة مواطن، تین لوگ تین جگہوں پہ پہچانے جاتے ہیں۔ لا يعرف الجواد الا في العسرة، سخی سرور کا پتہ چلتا ہے جب اس کی جیب خالی ہو، پھر کیا کرتا ہے؟ والشجاع الا في الحرب، بہادر کا پتہ چلتا ہے جب جنگ ہوتی ہے۔ والحلیم الا في الغضب، حلم اور درگزر کرنے والے کا پتہ چلتا ہے جب اسے غصہ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو
یہ اصول سمجھایا، اور یہ غصے پہ کنٹرول کرنا واقعتاً سنہری اصول ہے۔ صحابی آ کے کہتے اللہ کے رسول اتنے کو کلمات بتا دیجئے کہ میں ان کلمات کے ساتھ زندہ رہوں اور کامیاب ہو جاؤں، زیادہ نہ بتانا، میرا حافظہ ذرا کمزور ہے تو مجھے ساری باتیں یاد نہیں رہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو کہ جن کلمات کے ساتھ زندہ رہو اور یہ کلمات تجھے جو ہیں وہ کامیاب کر دیں تو ایک کام کر لے، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ پوچھا، آپ نے یہی جواب دیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 884 کہ آپ نے جو سنہری اصول کامیاب زندگی کا دیا وہ یہ تھا کہ آپ غصہ کرنا چھوڑ دیں۔ اور اس کی علامت کیا ہے؟ ماوردی بیان کرتے ہیں اذا حسنت اخلاق الانسان کثر مصافوه وقل معادوه فتسهلت عليه الامور الصعاب ولانت له القلوب الغضاب۔ جب کسی کا اخلاق اچھا ہو تو اس کی نشانی یہ ہے اس سے دشمنی کرنے والے تھوڑے ہو جاتے ہیں، مصافحہ کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں بغض اور حسد ہوتا ہے وہی اس کے لیے نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے، ایک شخص نے ایک ہی سوال کیا کہ اجمع لنا حسن الخلق فی کلمہ، ایک کلمہ بتائیے جس میں اخلاق کی ساری چیزیں آ جائیں۔ 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ کیا کہتا ہے؟ ترک الغضب، اب غصہ کرنا چھوڑ دو، اخلاق کے سارے پہلو اللہ تمہیں عطا کر دیں گے۔ اس سے پرہیز کرنا، جو ذاتی غصہ ہے اسے چھوڑنا، یہ تو متقین کی نشانی ہے۔ اللہ عز و جلال اس لیے فرمایا کرتے ہیں، اللہ عز و جلال کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جلدی کرو اللہ کی جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، اتنی بڑی جنت جو زمین و آسمان جتنا اس کا خلا ہے اس سے چوڑائی زیادہ ہے۔ یہ ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ جو خوشی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ایسی حالت میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں جب ان کو کوئی پریشانی آتی ہے۔ اور متقین کہتے کس کو ہیں؟ جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا من کظم غیظہ، جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَى، بدلہ لینا چاہتا تو لے سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا جس دن دنیا کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے، رب تعالیٰ اس کا قدم جنت میں جما دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی نے سوال کیا تو فرمایا تھا اللہ کے رسول ایک بات بتا دے کہ میں جہنم سے دور ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اچھا، لا تغضب، غصہ کرنا چھوڑ دو، اللہ تجھے جہنم سے دور کر دے۔ دوسرا شخص آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صرف یہ بتائیے کہ میں جنت کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں؟ آپ نے پھر بھی یہی لفظ استعمال کیا، اگر آپ چاہتے ہو کہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، اگر جنت چاہتے ہو لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا تم چھوڑ دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ جہنم میں 3 دروازوں سے داخل ہوں گے، وہ 3 دروازے دنیا میں ہیں۔
پہلا دروازہ باب الشبہ، کسی کو دین میں، اللہ میں، اس کے رسول میں، صحابہ میں، قرآن میں، آخرت میں، قبر میں، اسلامی شعائر میں شک شبہ اس کے دل میں آ جائے، یہ وہ پہلا دروازہ ہے جو جہنم کی طرف شیطان نے کھولا ہوا ہے۔ یہ جہنم کی طرف کھلے ہوئے دروازے میں کبھی داخل نہ ہونا، کبھی دین میں شک نہ کرنا، شبہات کی طرف نہ جانا، کہہ دینا میری عقل مانتی ہے نہیں مانتی، جو میرے رب نے کہہ دیا ہے وہ سچ کہہ دیا ہے، جو محمد کریم نے کہہ دیا ہے اس سے بڑی صداقت اللہ نے دنیا میں اتاری کوئی نہیں ہے۔ دوسرا دروازہ باب الشہوہ، شہوت کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو پھر انسان، اس کے سامنے کوئی رشتہ، کوئی عظمت، کوئی بلندی سامنے رہتی کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا دروازہ باب غضب، جب غصے کا دروازہ شیطان کسی کے لیے کھول دیتا ہے تو اس سے قتل بھی ہوتے ہیں، اس سے ظلم بھی ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کچھ ہوتے ہیں۔ یہ وہ شہوت کا دروازہ ہے کہ آج جہاں بہت سارے ظلم ہیں وہاں ایسے ظالم بھی دنیا میں ہیں، نہ اپنی بیٹی کو وراثت دیتے ہیں نہ اپنی بہن کو وراثت دیتے ہیں۔ اور قرآن نے جہاں وراثت کا قانون بیان کیا ہے وہاں یہ فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جس نے ان حدوں کا خیال کیا اللہ اسے جنت بھیجیں گے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حدوں کو پامال کیا ظالم بھی ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اکیلا ظالم نہیں ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، وہ جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو ڈالیں گے خالدن فیہا، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جو حصہ روک لیتے ہیں، یہ انٹرنیشنل مسکین آ جاتے ہیں بہن معاف کر دو، اور اگر بہن بیچاری وراثت مانگ لے تو دنیا جہان کی سب سے بری عورت بن جاتی ہے۔ برے تم ہو جو اس طرح کے لالچ اور طمع لے کے بیٹھے ہو، تمہیں موت یاد نہیں ہے، تمہیں قبر یاد نہیں ہے، تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ کس کے لیے؟ دیکھو قرآن کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کو اللہ عز و جلال نے اگر جنت عطا کی تو کم از کم اتنی جنت ملے گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں جتنی دنیا ہے اتنی 10 دنیا ہوں تو اتنی سب سے آخری جنتی کو جنت ملے گی۔ اور جس مال پہ قبضہ جما کے، جن پیلیوں پہ قبضہ جما کے بیٹھے ہیں ظالم، ان کو سوچنا ہے جس دن روح نکل گئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک مرلے سے زیادہ ان کو زمین نصیب ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس تو نظام یہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو نظام یہ تھا، جو وراثت نہیں دیتا کہتے تھے اس کو لاؤ، اس کو تم کچھ نہ کہو، اس کو لٹا کے میں اس کی تربیت کرتا ہوں۔ اس قدر انسان جو ہے طمع اور لالچ کا شکار، سگی بہنیں، کوئی یتیم بچے، اور کسی کے خامد دنیا سے رخصت ہو گئے بیمار، اور ان کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے کل قیامت کو حساب دینا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یہ شہوت کا دروازے پہ جب انسان جاتا ہے یہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے۔ اس طرح غصے کے دروازے میں جو جاتا ہے یہ بھی انسان کو قتل و غارت کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا۔ اللہ سب کو معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاجات بھی بتائے ہیں جس کا بھی میں تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہمارے اندر دینی غیرت زندہ رکھے اور ذاتی غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ انسان کو جب غصہ آئے تو اس کا پہلا علاج یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، جب کسی کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہاں اس بات کا بھی میں اضافہ کر دوں، کچھ لوگوں کو کہنا ہوتا کہ فلان تو جب بات کرتا ہے تو بڑے غصے سے کرتا ہے، حالانکہ وہ درس دے رہا تھا۔ درس، تقریر، خطبہ، اس میں فرق ہے۔ سید المرسلین کا طریقہ یہ تھا جب جمعہ پڑھاتے فقد علا صوتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، قد احمر وجہہ،
آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا. وَكَأَنَّهُ مُنذِرُ جَيْشٍ، اس طرح لوگوں کو ڈراتے جیسے لشکر حملہ کرنے والا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. درس ہوتا ہے کسی کے ذہن میں بات اتارنا، تقریر ہوتی ہے سوئی ہوئی قوم کو اس کے جذبات کے ساتھ کھیل کے اس کو اکھاڑنا کہ آؤ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، سیدھے ہو جاؤ، یہ کچھ ہونے والا ہے. تو ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر چیز کے ایک اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اعوذ باللہ پڑھ لے تو غصہ چلا جائے گا. دوسرا علاج، غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ. اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے دوسرا علاج یہ ہے خاموش ہو جاؤ. صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، وہ مسکرا دیے، بولنے لگے، کہا اگر تم نے ایک بات کہی میں 100 گالی دوں گا. وہ مسکرا کے پھر کہتے تم 100 بھی دو گے میں ایک کا جواب بھی نہیں دوں گا. یہ وہ عظمت ہے جو صحابہ کے پاس تھی. آج ہم کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر نہیں دیں گے، لوگ کمزور سمجھیں گے. عدی بن حاتم، اس کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ مسکرا کے کہتے ہیں غلام سے ذرا اس کے پاس جائیے گا، آپ کھانا کھائیں گے، ان کو کھانا پیش کریں. حسن بصری کو لوگوں نے گالی دی، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے چلے گئے، کہتے یہ تحفہ میری طرف سے. کہتے تحفہ کس وجہ سے؟ کہا بڑی محنت سے آپ نے مجھے نیکیاں دی گالی دے کے. میں نے کہا اتنی کوشش کر رہا ہے، چلو میں بھی منہ میٹھا کروا دوں اس کو. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہیں. ہم کہتے ہیں گالی دینے والا بڑا بہادر ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہ تو بات ہی کرتا ہے جی، اس نے گالی دی سارے چپ کر گئے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا. ایسے ذلیل لوگ جو ہوتے ہیں جو گالیاں نکالنے والے اور غلط باتیں کرنے والے، سید المرسلین نے فرمایا ان کی شر سے بچنا جو ہے یہ بھی ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، برا آدمی ہے، لیکن جب وہ آیا آپ نے خاموشی سے اس کی بات سنی ہے. کیوں کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کی شرارت سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا. تیسرا علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. تعجب کی بات یہاں تو لیٹے لیٹے بھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، دوڑتے ہیں اور مارنے کو پڑ جاتے ہیں. اور حدیث کہہ رہی ہے کہ جب تمہیں غصہ آئے، صحیح الجامع کی روایت ہے 194، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائیے. چوتھا علاج غصے کا یہ ہے وضو کیا جائے. صحابی کہتے ہیں ہم اپنے ساتھی کے پاس گئے، عروہ بن محمد السعدی کے پاس. ایک شخص نے بات کی، ان کو غصہ آ گیا، وہ کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا لو لڑائی ہو گئی. انہوں نے اپنے بازو سے اپنا کپڑا پیچھے کیا، ہم نے کہا لو تو کام خراب ہو گیا. وہ جلدی سے وضو کرنے لگے. ہم نے کہا شاید پاک صاحب ہو کے لڑائی کرے گے. وضو کرنے کے بعد کہتے ہیں میرے دادا نے مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ان الغضب من الشیطان، غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. وَإِنَّمَا، اور شیطان جو ہے خلق من نار، شیطان آگ سے بنا ہے. وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے. جب غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں علاج یہ بیان کیا ہے کہ جب غصہ آئے تو فوراً یاد کیا کرو کہ اس کو معاف کرنے سے مجھے مل کیا سکتا ہے. پارٹنر بھی جب ہوتا ہے وہاں بھی کہتے ہیں نا چلو تھوڑی سی اگر گھاٹے اور نقصان کی بات ہو بھی جائے گی، کاروبار تو چل رہا ہے نا. یا اللہ کے رسول سے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم کم نعفو عن الخادم، ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 5164، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی ہر روز اگر اس سے کوئی کوتاہی ہو تو معاف کر دیا کرو. فرمایا حسن بصری نے افضل اخلاق المؤمن العفو، سب سے بہترین اخلاق ہے معاف کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انعام بیان کیے. جو غصہ چھوڑ دے معاف کر دے، زادہ اللہ عزہ اعز اللہ نصرہ، اللہ اس کی عزت میں بھی اضافہ فرمائیں گے، اسے بہت بڑی نصرت اور مدد سے نواز دیں گے. الا رفعہ اللہ، اللہ اسے ہمیشہ بلندیوں سے ہی نوازیں گے. ان انعامات کو نہ بھولیے. چھٹا علاج، جب غصہ آئے
تو یہ یاد کر لینا کہ غصے سے میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں، ایک خالق بھی ہے جو دیکھ رہا ہے، وہ تو جبار قہار ہے، اس جتنا تو کسی کا غصہ نہیں۔ اللہ عز و جلال کی جباری اور قہاری صفت کو یاد رکھنا اور فوراً اپنے غصے پہ کنٹرول کر لینا۔ ساتواں علاج، غصے سے ہو سکتا ہے ایسے تم نقصانات کر جاؤ جو پوری زندگی پورے نہ کر سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس خیرا وهو يسمع، واہل النار من ملأ اللہ اذنیہ من ثناء الناس شرا وهو يسمع۔ یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی بعد میں بھی اور ان تک پہنچتی ہے کہ یہ اچھے اخلاق والا ہے، یہ نمازی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ اور جہنمیوں کی نشانی یہ ہے، وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کے کانوں تک پہنچتے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، یہ بڑا بد اخلاق انسان ہے، اس کی زبان بڑی گندی ہے، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، حدیث میں آتا ہے تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ یہ گواہی معمولی نہیں ہوتی، لیکن اس گواہی سے مراد بھی عام لوگوں کی گواہی نہیں، ایسے لوگ جن کو علم و معرفت سے اللہ نے نوازا ہے وہ گواہی دیں۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، اقرب ما یکون العبد من غضب اللہ اذا غضب، بندہ اللہ کے غضب کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ خود غصے میں ہوتا ہے۔ آٹھواں علاج، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کیا کرو، غصے پہ کنٹرول ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ دل کا سکون ہی خراب ہوتا ہے جب غصہ آتا ہے، اس کو ٹھنڈ ڈالنی ہے، سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور سب سے کاریگر ذکر جو ہے غصے پہ کنٹرول کرنے والا وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ ہے اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہم اصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ غصے کا نواں علاج، اللہ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جب انسان غصے میں آتا ہے تو خود بھی اپنی شکل دیکھ لے تو اس کو پریشانی ہوگی کہ میں کیا بن گیا، مجھے تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دسواں اور آخری علاج، انسان جب غصہ کرتا ہے تو کسی کا نقصان بعد میں ہوتا ہے، اپنا نقصان پہلے کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اسے کوئی تکلیف ہے، اگر وہ شوگر پیشنٹ ہے تو یاد رکھنا، آج اطباء اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کا غصہ آ گیا تو یہ تکلیف جو اس کی ایک جگہ پہ سٹیبل تھی یہ فوراً شوٹ کر جائے گی، اور اس کی جو امیونٹی پاور ہے وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے جب غصہ آتا ہے، اور یہ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، سیم اسی طرح زیادہ غصے میں آئے گا تو کنٹرول نہیں کر پائے گا، اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اور حیرانگی کی بات ہے کہ آج کل جو ریسرچ ہے وہ بتاتی ہے کسی کو کینسر کی شکایت ہے، اس کے پاس کوئی غصے کی والی بات نہ کیجئے، اگر اس کو کنٹرول ملا ہوا ہے، جو دوائیاں لے رہا ہے، غصے کی حالت میں امیونٹی پاور ٹوٹل لاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ آخری سٹیج پہ فوراً جمپ کر جاتا ہے۔ اس لیے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی، اپنے آپ پہ رحم کرنے کے لیے بھی غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ کون سا غصہ؟ ذاتی غصہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کا طریقہ بتایا ہے، ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، پوری زندگی اللہ کے رسول نے نہ اپنی بیویوں میں سے کسی کو مارا ہے، نہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو مارا ہے۔ کاش اگر کسی کو اتنی ہی زیادہ غیرت ہے تو یہ دیکھے کہ اس کی بیوی پردہ کرتی ہے کہ نہیں،
اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، وہاں غصہ کرو گے تو تمہیں اجر بھی ملے گا، تمہارا کھانا لیٹ ہو گیا، تمہاری اگر بات ہوئی اس پہ ہاتھ چلاؤ گے تو تمہیں قیامت کو حساب دینا پڑے گا۔ وہ تھے نبینے صحابی جس نے سنا کہ بیوی نے اللہ کے رسول کے بارے میں بات کی، اس نے تلوار پکڑی اور رکھ کے تلوار اس کے پیٹ پہ 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ پوچھا کیا ہوا، کیسے مارا؟ کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کے بارے میں بات کی تھی تو میں نے پھر چھوڑا نہیں ہے۔ فرمایا ان دمها حضرات، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ دین کے لیے غصہ کرنا سیکھیے، اپنے ذاتی غصے کو چھوڑنا سیکھیے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے نواز دے اور اپنے غضب سے ان کو محفوظ فرما دے۔ مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما دے، کمیوں کوتاہیوں اور غلطیوں سے اللہ درگزر فرما دے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوئی بھی گناہ غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تو معاف کر دے، اس کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔